السلام علیکم فرینڈس، آپ سب کو میری آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آرگنائزیشن اور اس کی ٹائپس کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آرگنائزیشن کس سے کہتے ہیں اور اس کے بعد ہم آرگنائزیشن کی ٹائپس کا بھی ڈسکس کریں گے۔ تو آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن ہے اے گروپ آف ٹو اور مور پیپل ہو ورک ٹوگیدر ان اے کانشیسلی اسٹرکچرڈ سیٹنگ ٹو اچیو آرگنائزیشنل گولز۔ یعنی کہ دو یا دو سے زیادہ لوگ جب مل کے کام کریں کسی ڈیلیبریٹلی اسٹرکچرڈ فارم میں، یعنی کہ خود کی مرضی سے کسی ایسی سیٹنگ میں، اور ان کا مقصد ہو آرگنائزیشن کے گولز کو اچیو کرنا، تو ہم اس کو آرگنائزیشن کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ لوگ ہوں وہ ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ اور ہم کانشیسلی اسٹرکچرڈ سیٹنگ کیوں کہتے ہیں یا ڈیلیبریٹلی اسٹرکچرڈ سیٹنگ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ خود کی مرضی سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو فورسفلی وہاں پہ نہیں لایا گیا ہے یا ان کو زبردستی کام نہیں دیا جا رہا ہے ان سے۔ تو وہ مخصوص ایک اسٹرکچر ہوتا ہے آرگنائزیشن کا، وہاں پہ اس کی آرگنائزیشن کی کچھ پالیسیز ہوتی ہیں، انہوں نے کچھ رولز بنائے ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ لوگوں کو اپائنٹ کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں وہاں پہ گروپس کی شکل میں، اور وہاں پہ کسی پرٹیکولر گول کے لیے جو آرگنائزیشن کا اسپیسیفک پرپز ہوتا ہے، جس کے لیے انہوں نے یہ سیٹنگ جو ہے وہ کی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کے لیے کام کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آرگنائزیشن ہے۔ اور جب ہم بات کریں گے آرگنائزیشن کی ٹائپس کی، تو آرگنائزیشن کے تین ٹائپس ہوتے ہیں۔ لکھے تو تین ہوئے ہیں لیکن اگر ہم ان کو ڈیوائڈ کریں گے تو چھ ہو جائیں گے۔ پہلا جو ہے وہ فار پروفٹ اینڈ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنس ہوتی ہیں، دوسری مینوفیکچرنگ اور سروس آرگنائزیشنس، اور اس کے علاوہ دا پبلک سیکٹر اینڈ دا پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشنس۔ یہ کیا ہوتی ہیں، ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ فار پروفٹ اینڈ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن کی جب ہم بات کریں گے تو فار پروفٹ آرگنائزیشنس وہ ہوتی ہیں جنہوں نے اپنا پرائمری جو گول سیٹ کیا ہوتا ہے وہ پروفٹ کیا ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی آرگنائزیشن اسٹیبلش ہو رہی ہے، ان کی جو انٹینشن ہے اس آرگنائزیشن کو اسٹیبلش کرنے کے پیچھے، تو وہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے پروفٹ کمانا ہوتا ہے، منافع کمانا ہوتا ہے۔ اس قسم کی آرگنائزیشن کو ہم کہتے ہیں فار پروفٹ آرگنائزیشن، یعنی کہ ان کا پرائمری آبجیکٹ بیسک پرپز ہی وہی ہوتا ہے، بیسک جو مقصد انہوں نے بنایا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پروفٹ کمانا ہوتا ہے۔ اس طرح کی آرگنائزیشنز کو ہم پروفٹ آرگنائزیشن کہتے ہیں۔ بہت ساری آرگنائزیشن انوائرمنٹ میں ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف پروفٹ کمانا ہوتا ہے۔ اور دوسری ہوتی ہے فار ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز، یہاں پہ اس کو ہم ناٹ کر لیتے ہیں، ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز۔ وہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ آرگنائزیشن جنہوں نے اپنا جو بیسک مقصد ہے نا وہ منافع نہیں بنایا ہوا ہوتا ہے، ان کی وجہ منافع نہیں ہوتا ان آرگنائزیشن کو اسٹیبلش کرنے کے پیچھے، بلکہ ان کے فوکس ہوتے ہیں کہ وہ سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں، کلچرل ڈیولپمنٹ ہے یا پولیٹیکل گولز ہیں ان کے لیے کام کریں۔ جس طرح سے ہم ایگزامپل میں کہہ رہے ہیں کہ این جی اوز ہیں، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنس ہیں، ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ بیسیکلی پروفٹ کے لیے کام نہیں کرتی ہیں، وہ سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتی ہیں۔ سوسائٹی میں کچھ ایسی چیزیں جن کو وہ ختم کرنا چاہتی ہیں، یا کچھ ایسی چیزیں جن کو وہ امپروو کرنا چاہتی ہیں معاشرے کی بھلائی کے لیے، سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے، تو اس قسم کی آرگنائزیشنز کو ہم کہتے ہیں ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن۔ اور وہ مخصوص طور پہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے فیفان کا نام لے رہے ہیں۔ فیفان جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک ہے، ان کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کی ووٹ کی اہمیت اور اس کے بارے میں آگاہی دینا کہ ووٹ کیسے کاسٹ کریں، کس کو کاسٹ کریں، تو یہ ان کا مقصد ہوتا ہے، یہ ایک پولیٹیکل گول بھی ہو گیا۔ تو اس طرح کی آرگنائزیشنز جو کہ کام کرتی ہیں سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے، کلچرل ڈیولپمنٹ یا پولیٹیکل گولز ہوتے ہیں ان کے لیے کام کرتی ہیں، تو ہم ان کو ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز کہتے ہیں، یعنی کہ ان کا مقصد منافع کمانا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس مینوفیکچرنگ اینڈ سروس آرگنائزیشنز ہیں۔ مینوفیکچرنگ آرگنائزیشنز کون سی ہوتی ہیں؟ ایسی آرگنائزیشنز جو کہ را مٹیریل خرید کر کے ان میں سے گڈس بنائیں، فزیکل گڈس بنائیں۔ فزیکل گڈس کون سے ہوتے ہیں؟ جن کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں،
اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم فزیکل ایٹمس کہتے ہیں. جیسے کہ ہم نے لکھا ہوا ہے پینسل ہو گئی، ٹیلی ویژن ہو گئی، یا دوسری ایسی پروڈکٹس ہو گئی جن کو ہم ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں اور ان کو ہم جو ہے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں، فیل بھی کر سکتے ہیں. اس قسم کی آرگنائزیشنس یا اس قسم کے جو ایٹمس ہوتے ہیں فزیکل ایٹمس، اس قسم کی آرگنائزیشنس کو ہم مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن کہتے ہیں، جن کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ را مٹیریل کو خرید کرتی ہیں اور اس کے بعد ان میں سے مینوفیکچرنگ گڈس بناتی ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک مخصوص جگہ پہ ان کو اسٹور کرتی ہیں. اسٹور کرنے کے بعد جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے، جہاں جہاں ان کو بھیجنا ہوتا ہے، وہاں ان کی شپمنٹ بھیج دیتی ہیں. اور دوسری ہماری آرگنائزیشن سے سروس آرگنائزیشنس. سروس آرگنائزیشنس ایسی آرگنائزیشنس ہوتی ہیں جو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرتی ہیں، جیسے کہ لیگل، میڈیکل یا ریکریشنل بینیفٹس ہو گیا، وہ پرووائڈ کرتی ہیں. اور سروسز ہمیشہ انٹینجیبل رہتی ہے، یعنی کہ ہم سروسز کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. سروسز جیسے کہ میں نے بات کی، لیگل سروسز ہیں، میڈیکل یا ریکریشنل بینیفٹس ہیں. جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، وہ ڈاکٹر آپ کا چیک اپ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ پرسکرپشن آپ کو دیتا ہے، تو یہ ہو گئی ایک سروس ہو گئی. یا آپ ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹی کو دیکھ لیں، اگر آپ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جا رہے ہیں تو آپ نے ایک بس کا جو ہے وہ ٹکٹ خریدا اور بس میں بیٹھ گئے اور دوسری طرف آپ جانے لگے. اور ان مینوفیکچرنگ اور سروس آرگنائزیشن میں ڈفرنس یہ ہوتا ہے کہ مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن میں جب آپ کوئی چیز خرید کرتے ہیں، کوئی فزیکل ایٹم خرید کرتے ہیں، تو اس کی آنرشپ آپ کے پاس ہو جاتی ہے، یعنی اس چیز کے آپ مالک بن جاتے ہیں. آپ نے پیسے دیے ہیں، اس پیسوں سے آپ نے وہ چیز لی ہے، اس چیز کے مالک ہو گئے. جیسے کہ ہم نے پینسل کی بات کی ہے، ہم نے پیسے دیے، پینسل خریدی، ہم پینسل کے مالک بن گئے. ہم نے ٹیلی ویژن خریدی ہے، ہم ٹیلی ویژن کے مالک بن گئے. لیکن سروس آرگنائزیشن میں اس طرح نہیں ہوتا. سروس آرگنائزیشن میں ہم نے ٹکٹ لیا، جیسے میں نے بس کی بات کی، ہم ہوائی جہاز کی بات کر رہے ہیں، ہمیں کراچی سے اسلام آباد جانا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، ہم نے اس ایروپلین کی ٹکٹ لی ہے اور ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے ہیں. تو ہم نے کیا کیا، ہمیں فیسلٹی مل گئی، ہمیں ایک بینیفٹ مل گیا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا، اور اس کا ہم نے ٹکٹ خریدا تھا. وہاں پہ اترنے کے بعد ہم کبھی یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ بس میری ہے یا یہ جہاز میرا ہے. لیکن ہاں، آپ شوز خرید کر رہے ہیں، آپ کوئی اور چیز جیسے کہ ٹیلی ویژن کی بات کریں، پینسل کی بات کریں، ایک عام کولڈ ڈرنک کی بات کر دیتے ہیں، ہم اے سی کی بات کر دیتے ہیں، وہ آپ نے پیسے دے کے خریدی ہے تو وہ چیز آپ کی ہو گئی، آپ اس چیز کے مالک ہو گئے. اور جو دوسرا اس میں مین ڈفرنس ہے مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن اور سروس آرگنائزیشن میں، جو فزیکل ایٹمس ہوتے ہیں ہم ان کو اسٹور کر سکتے ہیں ایک عرصے کے لیے. وہ عرصہ 6 مہینے بھی ہوتا ہے، وہ عرصہ 1 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 1 سال سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس فزیکل ایٹم پہ، جس کی کمپنی جو ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ دیتی ہے آپ کو کہ اتنے دنوں تک آپ اس کو اسٹور کر کے پھر آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن جو سروسز ہیں وہ سروسز پیریشیبل ہوتی ہیں. سروسز ہم کبھی بھی جو ہے وہ اسٹور نہیں کر سکتے، وہ جس ٹائم ہم نے یوز کرنی ہوتی ہے اس ٹائم ہی یوز ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ ان کو اسٹور نہیں کر سکتے. اور سروسز ہمیشہ سروس پرووائڈر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں. جیسے میں نے ڈاکٹر کی بات کی، آپ کلینک پہ جا رہے ہیں، ڈاکٹر موجود نہیں ہے تو آپ کو سروس نہیں ملے گی، ڈاکٹر موجود ہوگا تو سروس ملے گی. آپ ایک باربر کی شاپ پہ جا رہے ہیں، وہ باربر وہاں پہ موجود ہوگا تو آپ سروس اویل کر سکتے ہیں یا سروس اویل نہیں کر سکتے اگر وہ باربر وہاں پہ موجود نہیں ہوگا. یہ مینوفیکچرنگ اور سروس آرگنائزیشن میں ایک چھوٹا سا ڈفرنس بھی ہے. اور اس کے علاوہ ہماری جو تیسری آرگنائزیشن کی ٹائپ آ جاتی ہے وہ پبلک سیکٹر اینڈ پرائیویٹ سیکٹر آ جاتی ہے. پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کون سی ہوتی ہیں؟ پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز وہ ہوتی ہیں جو گورنمنٹل کنٹرول میں رہتی ہے، یعنی کہ ان کو گورنمنٹ چلاتی ہے، ان کو گورنمنٹ دیکھتی ہے، لک آفٹر کرتی ہے، اور ان کا سارا نظام جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. اور ہم پبلک اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ جو سیکٹرز ہوتے ہیں یا آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان پہ تقریباً پبلک لکھا ہوتا ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا پبلک ہاسپٹل، پبلک اسکول، اس طرح کے نام دیے ہوتے ہیں، یعنی کہ سرکار نے اپنے نام دیے ہوتے ہیں، پبلک کے نام پہ دیے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں گے تو پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے
وہ کنٹرول سارا پرائیویٹ ہینڈس میں ہوتا ہے. جو لوگ آرگنائزیشنس کو اسٹیبلش کرتے ہیں وہ ان کے کنٹرول میں آ جاتی ہے. ہاں، ان کی ریگولیٹری کنٹرول کچھ رولز گورنمنٹ کے ہوتے ہیں جن کے انڈر ان کو جو ہے وہ چلنا پڑتا ہے، لیکن ان کی جو ساری دوسری مینجمنٹ ہے، دوسری ساری جو پالیسیز ہیں یا ان کا سارا نظام جو ہے وہ ایک پرائیویٹ کنٹرول میں چلتا ہے. جیسے ہم پرائیویٹ کمرشل بینکس کی بات کر رہے ہیں تو وہ چلتی تو اسٹیٹ بینک کے انڈر میں ہے، یعنی کہ اسٹیٹ بینک جو پالیسیز بناتی ہے، لیکن ان کا سارا جو منافع ہوتا ہے، سارا جو کنٹرول ہوتا ہے وہ پرائیویٹ ہینڈس میں ہوتا ہے. لیکن یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریگولیٹری جو باڈی ہوتی ہے ہماری گورنمنٹ کی، اس کے مطابق وہ چلتی ہے. لیکن سارا کنٹرول ایک بار